القرآنی مدد آسانی شیخ حضرات عظیم محتشم، آج کی اس تراویح کی مقدس محفل مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایات و توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاصہ سے اور ہمارے مرشد کریم کی خصوصی توجہ سے ہم نے قرآن کریم کی جن سورتوں کی تلاوت سماعت کی ہے ان میں سورہ توبہ، سورہ یونس اور سورہ یوسف، سورہ ہود اور سورہ یوسف، آج تقریباً 4 سورتوں کی تلاوتیں بہت طویل آج نشست ہوئی ہے جس میں ہم نے سماعت کی ہے اور بہت مختصر سے وقت میں ان کو اس کی جو خاص عنوان ہے ان صورتوں کا اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے مرشد کریم کی خصوصی نظر و توجہ سے اور جو کچھ علماء حق سے ہم نے سنا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے سورہ توبہ، یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر بسم اللہ کے تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کیا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا۔ اس پر علماء نے مختلف گفتگو کی ہے، یعنی ابتدائی بات یہ ہو رہی ہے بہت اس صورت میں اگر ہم شروع کریں اس صورت کی، میں اگر بات شروع کروں تو رات گزر سکتی ہے، لیکن اس صورت کی مناقب اور اس کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس صورت میں بسم اللہ شریف کا نہ آنا، علماء نے اس کے متعلق جو بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا، اور یہ مدنی سورت ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور جتنی تکلیفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں 13 سال کی زندگی میں رہی، اور پھر جب آپ پر عرصہ حیات کو تنگ کیا گیا تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے انہی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر فرمایا، اور یہ ہجرت کوئی معمولی نہیں تھی۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے سنگلاخ علاقے میں جو وہاں شرک کا گڑھ تھا، جن کے دل بھی پتھر کے بن چکے تھے، وہاں پر کوئی عام آدمی یا کوئی معمولی بصیرت معمولی جگر کا انسان کام نہیں کر سکتا۔ وہاں اللہ کے خاص پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور انعام بخشا کہ آپ 13 سال کی جد و جہد کے بعد اس وادی مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ میں ہجرت کا ذکر فرمایا جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ نے کی تھی۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ اس میں بہت سارے ایسے عقائد کے مسائل موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زمین سے نکلے اور مدینہ شریف جا رہے تھے، تو آپ نے اس غار ثور میں جہاں دشمن آپ کے پیچھے آ رہے تھے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اوپر چڑھے اور اس غار کو صاف کیا، اور پھر وہاں پر اپنے دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے قیام فرمایا۔ تو اس قیام کے دوران سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذرا سی خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب خوف حضرت ابو بکر پر طاری ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ جو دوسرا غار میں ہے جس پر ذرا جس کے قلب پر سختی گزر رہی ہے، وہ جو دوسرا ہے، یعنی یہاں سیدنا ابو بکر کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر. لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ذکر کہاں ہے؟ اسی سورہ توبہ میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ جو دوسرا غار میں ہے نبی کے علاوہ تو کون ہے؟ وہ صدیق ہے. ثانی اثنین سے یاد فرمایا نبی کے بعد ابو بکر ہی ہے. اب لاکھ کو انکار کرے، ثانی اثنین کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر نبی کے بعد ابو بکر کا نمبر، یہ اللہ نے فیصلہ کیا. اب دنیا اپنی مرضی کے فیصلے کرتی رہے، اللہ کی معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ فیصلہ بھی اللہ نے فرما دیا. اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو یہ خوف کیوں تھا؟ کیا اپنے لیے خوف تھا؟ نہیں. علماء نے شرح میں لکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے خوف نہیں تھا، بلکہ وہ خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ میرے محبوب کو کوئی غضب نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ اپنی زندگی کی حیثیت اور وقت کچھ نہیں ہے جب محبوب سامنے ہو. محبوب کے لیے سب کچھ ہے. تو یہ وہ ذات گرامی ہے. پھر یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد کا ذکر فرمایا جب غزوہ تبوک ہو. اس لیے میں پہلے ابھی عرض کیا تھا کہ اس میں بسم اللہ شریف کیوں نہیں ہے. اب وہ آگے ذکر آئے گا. غزوہ تبوک اگر ہم اس کے تاریخی مناظر کے پیچھے جائیں تو پھر بات طویل ہو جائے گی، لیکن اس سورہ میں خاص طور پر توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ یعنی غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے صحابہ نے، جتنے بھی صحابہ تھے جس میں سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، انہوں نے اپنا سب تن من دھن نچوڑ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں سیدنا ابو بکر کا وہ مال اٹھاتے اور ہاتھوں میں اس طرح کرتے تھے کہ آج ابو بکر نے اس سے جنت خرید لی، آج اللہ کا محبوب راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے. یہ وہ موقع تھا. یہ بھی سورہ توبہ میں اللہ نے بیان فرمایا. پھر سورہ توبہ میں یہ یہی ختم نہیں کیا، بلکہ سورہ توبہ میں وہ جنگ جو روم سے ہوئی تھی، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو سالار بنایا تھا، یعنی سپہ سالار بنایا تھا، وہ انتہائی چھوٹی عمر کا صحابی جس کی عمر ٹوٹل 16 سال تھی، وہ تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے بڑے جرنیل موجود تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نگاہ بصیرت کا کمال تھا کہ سیدنا حضرت زید بن حارثہ کو اس جنگ کا سالار بنایا اور وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی. اس جنگ میں اور صحابہ کے نام آتے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواح، حضرت خالد بن ولید. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے لیے رسول خدا نے سیف اللہ کا لقب فرمایا. عبداللہ بن رواح فتح مکہ کے موقع پر، یہی عبداللہ بن رواح جب آ رہے تھے مکہ میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے نبی کی نعت پڑھ رہے تھے. تو اس صورت میں صحابہ کرام کی عظمت کو یعنی جہاد کی اہمیت کو بیان کیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق عقیدے کو بیان فرمایا صحابہ کے ضمن میں کہ صحابہ کیا ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے نبی پاک کے لیے. آج میرے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے جن کے عقائد میں فرق آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ وہ صحابی ہیں، وہ تربیت یافتہ قوم ہے، وہ ساتھی ہیں کہ جن میں وفاداری
کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ رسول خدا کے لیے ان لوگوں نے نہ اپنے بچوں کا خیال کیا، نہ بیوی کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ کنبے کا، نہ مال و متاع کا، انہوں نے ترجیح دی ہے تو صرف رسول خدا کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ عظمت بھی صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ توبہ میں بیان کی۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ منافقین کا رد فرمایا، عقائد منافقین کا شدید رد فرمایا۔ اور یہ اسی لیے بسم اللہ شریف نہیں آئی کہ مدینہ میں جتنا منافقوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات تنگ کیا، اس میں سب سے بڑا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، جس نے رسول خدا کے لیے بہت زیادہ اذیتیں کی، رسول خدا کو تکلیف دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر اس میں فرمایا، اس کا رد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے یہاں تک فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پر ایمان لائے تھے، نبی پر ایمان لائے تھے، لیکن ان کا ایمان لانا دل سے نہ تھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھتے تھے، تیرے سامنے بیٹھتے تھے، واہ 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 سبحان اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے معبود جو تیری بارگاہ میں بیٹھ کر یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ پھر قرآن میں فرمایا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے علم پہ شک کیا، سرکار دو عالم رسول کے علم پہ شک کیا۔ سرکار نے اپنی بارگاہ میں طلب کر کے ان کو پوچھا، اللہ نے وہ ورڈ قرآن کے اندر ہو اتار دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقین میں مکالمہ ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ بات نہیں کی، ہم تو ایسے سما خراشی کر رہے تھے، ہم جو سوچ رہے تھے ذرا وقت گزار لیں۔ اللہ اللہ، نبی کے لیے وقت گزارنے کے لیے مزاح کر رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے بناتے ہو میرے نبی کی بارگاہ میں۔ نہیں یا رسول اللہ، ایسے ذرا سا وقت گزارنے کے لیے ذرا باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں رب ہو کر یہ آیت نازل کرتا ہوں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، وہ ایمان تو لائے تھے لیکن میرے نبی کی بارگاہ کا ادب نہ کر سکے، اس لیے میں نے ان کو مرتد کر دیا، کافر ہو گئے، ناقابل واپسی، ان کی اسلام میں واپسی نہیں ہے۔ تو منافقین کے زمرے میں ڈال دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کا ذکر فرمایا۔ اب آخری جو سورہ توبہ کی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ وہ نچوڑ اس آیت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں تم کیا سمجھتے ہو، کیا یہ رسول تمہارے لیے پریشان نہیں ہے؟ جب مومن کسی مشقت میں مشکل میں پڑ جاتا ہے تو میرے رسول پر بڑا شوق گزرتا ہے، وہ قبر انور میں پہنچ جاتے ہیں کہ مومن میرا بندہ دنیا میں پریشان ہے۔ تو دوستوں جو رسول دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبر انور میں اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کائنات سے بے خبر ہیں؟ وہ تو ایک ایک غلام سے باخبر ہیں۔ ایک حریص علیکم، وہ حریص ہے، حریص عربی لغت میں کہتے ہیں لالچی کو، کہ اتنا ان کو محبت ہے اپنی امت سے کہ کسی امتی کو پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ خدا کی ذات بیان کر رہی ہے کہ میرے رسول کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے۔ اب ذرا اپنے اس سینے میں دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ مجھے اس رسول سے کتنی محبت ہے، اپنے سینوں میں دیکھیے کہ مجھے رسول سے کتنی محبت ہے۔ وہ حریص، وہ اتنا حریص ہے۔ میرے محبوب اگر تیری کوئی صفات کو ماننے سے انکار کر دے، نہ مانے تجھے رؤوف رحیم، میں نے تجھے یہ القابات دیے ہیں